بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر خدا کا خالق ہوتا تو کسی نہ کسی مقام پر خالق خدا اس کائنات کے خدا سے ناراض ہو کر سب کچھ مٹا چکا ہوتا، یا دونوں کی جھڑپ کے نتیجے میں زمین و آسمان کے خدا کی بادشاہی مٹ چکی ہوتی، یا پھر جھگڑا چل رہا ہوتا اور یہ موسیقی کے سروں کی طرح انتہائی حسین انداز سے چلنے والی کائنات ایسے حادثات سے دوچار ہوتی کہ جن کے باعث جینا مرنا دشوار ہوتا۔ اس کائنات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کے بادشاہ کی حاکمیت کے لیے میدان ہمیشہ ہی سے صاف ہے اور ایک اکیلے خدا کے سوا کوئی اور خدا موجود نہیں۔ ناظرین، اس عالمگیر سچائی پر ایک ہندو شخص نے بھی سوال اٹھایا۔ ڈاکٹر سوریا کمار نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ خدا کا کلام قرآن پاک ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں خدا کیا ہے، کون ہے، خدا کا خالق کون ہے؟ Mr. Naik, this is myself, Dr. Suryakant Pawar from St. George Hospital. Thanks for the nice and enlightening lecture about the Quran as God's word. As you mentioned that Quran is God's word, I just want to ask you, who is the creator of the God? What is the origin of God? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوریا سے کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، مگر پہلے مجھے ایک سوال کرنے دیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دوست جان نے بچے کو جنم دیا، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ ڈاکٹر سوریا نے کہا کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے جب تک وہ مجھے خود نہ بتا دے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اندازہ تو لگائیں، کم سے کم 50% تو آپ کا جواب درست ہوگا۔ سوریا نے کہا کہ یہ 100% تو نہیں ہوگا جب تک مجھے وہ خود نہ بتا دے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، بے شک غلط جواب ہی دے دو۔ اس پر سوریا نے کہا کہ وہ لڑکا ہوگا۔ اس جواب پر پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا اور سوریا آس پاس دیکھنے لگا کہ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے تجسس کو ختم کیا اور کہا کہ بھائی مجھے بتا دو کہ مرد کیسے کسی بچے کو جنم دے سکتا ہے، مگر سوریا کو سمجھ نہ آئی تو اس نے کہا کہ ہم جان کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر واضح طور پر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک مرد اسپتال میں جاتا ہے اور بچے کو جنم دیتا ہے، کیا وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ یہ سن کر سوریا فوری بولا کہ وہ لڑکی ہوگی، یعنی اس کو ابھی تک سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر سے کہا کہ مرد نے کیسے بچے کو جنم دے دیا، جس پر سوریا کا ماتھا ٹھنکا اور وہ فوری اونچی ہنسنے لگا۔ انتہائی شگفتہ ماحول میں ہونے والی یہ گفتگو ناظرین آپ بھی دیکھیے۔ Brother, can a man give birth to a child? No. So is it a girl or a boy? But the name can be for a female. I'm asking you, your friend John. I don't know anyone female called by John. No, we can call. No. Na? Okay, suppose a friend who is a boy, is a man. He went to hospital. He gave birth to a child. Was it a girl or a boy? Girl. Can a man give birth to a child, brother? No. Now you understood. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوریا سے کہا کہ جیسے ایک مرد کسی بچے کو جنم نہیں دے سکتا تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ ایسے ہی خدا کی تعریف ہے غیر تخلیق شدہ، تو پھر تخلیق کا سوال کیسے آ گیا؟ یہ سوال ہی غیر منطقی ہے۔ ہر تخلیق کا کوئی خالق ہے، مگر خالق کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ملحدوں سے جب بھی میں بات کرتا ہوں کبھی نہیں کہتا کہ ہر چیز کا خالق ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر تخلیق شدہ چیز کا ایک خالق ہوتا ہے، مگر خدا خالق ہے اس لیے اس کا کوئی خالق نہیں۔ جیسے ہی کوئی کہے کہ خدا کا خالق کون ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس خدا کی وہ بات کر رہا ہے وہ خالق نہیں، اس لیے وہ خدا بھی نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد پیٹر نامی ایک اور شخص بھی مائک پر آیا اور اس نے بھی اپنا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ میرا سوال قرآن کے مستند ہونے پر ہے۔ جب آپ کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے زید کو حکم دیا کہ قرآن پاک کو اکٹھا کرو تو انہوں نے کیا، اور پھر حدیث میں بھی لکھا ہے کہ عبد المسعود نے تحریریں جمع کی، پھر ایک غلام سلیم نے قرآن کی تحریریں جمع کی، اور پھر قرآن کے قاری نے بھی آیات کو اکٹھا کیا، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے پاس موجود آیات دی۔ مگر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے زید کو حکم دیا کہ قرآن کی 7 جلدیں بنائے اور ان کو دنیا بھر میں بھیجا گیا، مگر ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے پہلے موجود تمام قرآن کے صحیفوں کو جلانے کا حکم دیا۔ اب اگر قرآن کے قاری نے قرآن کی آیات اکٹھی کی اور عثمان نے ان کو جلانے کا حکم دیا تو اس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا آج جو قرآن موجود ہے وہ مستند ہے بھی یا نہیں؟ The Khalifa, he ordered Zayed to make replicas, 7 replicas of his text and sent it to the different parts and ordered those previous texts to be burned. Now,
if those master reciters compiled the Quran and Usman ordered those texts to be burned, now there rises a question on the authenticity of the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیٹر کے سوال کی تعریف کی اور کہا کہ ماشاءاللہ پیٹر بہت سے صحابہ کے ناموں سے واقف ہیں، جبکہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ نام نہیں سنے ہوں گے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب میں آپ کو تفصیل سے دے دیتا ہوں۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے کے بعد کاتبوں سے دہرواتے بھی تاکہ جو بھی لکھا جائے وہ ساتھ ساتھ مستند ہوتا جائے۔ ان کاتبوں کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور اسی طرح جب 22.5 سال میں وحی مکمل ہوئی تو سب لکھ کر ایک ہی کتاب میں مرتب کیا گیا۔ سب کی نگرانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو اپنے نوٹس بھی لیا کرتے تھے، وہ پتوں کی کھال پر اور دیگر چیزوں پر آیات لکھ لیتے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چیک نہیں کیے۔ فرض کرے کہ ایک کلاس میں 100 طلبہ ہیں اور ایک استاد ان کو پڑھاتا ہے اور تمام کے تمام طلبہ اپنا اپنا لکھتے جاتے ہیں اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے صحیح لکھا یا غلط؟ تو قرآن پاک کے کئی ورژن تھے اور ہر کوئی سمجھتا تھا کہ اس کا لکھا قرآن بالکل درست ہے، اور جب اسلام پھیلا تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ اصل قرآن پاک کون سا ہے۔ تو اس وقت جو بھی نسخے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کیے ہوئے تھے اس کی نقول بنا کر دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجی گئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو بھی کاپی کسی کے پاس ہے وہ جلا دے، کیونکہ ان کاپیوں کو چیک نہیں کیا گیا تھا جو لوگوں کے پاس گھروں میں موجود تھیں۔ There were many variants version of the Quran. Version means people thought their own notes to be the real Quran. And when Islam spread, people did not know which was the real Quran. So at that time, whatever the compiled copy was there, when Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, during these scribes, it was then in the hand of the wife of Prophet, Hazrat Hafsa, may Allah be pleased with her. And then Usman ordered that copy, may Allah be pleased with him, and had a replication so that it could be sent to different parts of the world. And then he said, whatever copy you have, whether right or wrong, you burn it, because that hasn't been verified. So people had their own notes. Suppose someone makes notes of my lecture, there are people making here. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پیٹر کو بتایا کہ اگر کوئی میرے لیکچر کے نوٹس بنانا شروع کر دے اور لکھتا رہے، مگر لیکچر کے بعد میں کہوں کہ میں اپنا کہا ہوا خود ہی لکھ کر دیتا ہوں جو میں نے چیک کیا ہے اور مستند ہے، تو لوگوں کے لکھے نوٹس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسے ہی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا اور اس کو درست قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس مستند شدہ قرآن کے علاوہ تمام کاپیاں جلا دیں تاکہ ایک ہی قرآن پاک سب کے پاس رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے کئی ورژن تھے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک ایک ہی تھا، اس کی جلدیں کئی تھیں، اور اس دور کی ایک کاپی آج بھی استنبول کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس دور کے قرآن کو آج کے دور کے قرآن پاک کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں، ایک حرف کا فرق بھی نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی چاہے کہ قرآن میں تبدیلی کر سکے تو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ آج لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں جن کو قرآن پاک حرف بحرف یاد ہیں۔ آج بھی اگر قرآن پاک کی تمام کاپیاں اٹھا لی جائیں تو دنیا کے کچھ حفاظ ایک جگہ جمع ہو کر قرآن پاک کو دوبارہ لکھ لیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔